کئی سال پرانی بات ہے۔ بغداد شہر میں سلیم اور احمد نامی دو دوست ایک دوسرے کے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ سلیم بہت مذہبی تھا۔ کوئی بھی مصیبت آتی وہ نماز پڑھ لیتا اور اللہ سے دعا مانگ لیتا۔ لیکن احمد کو سلیم کا برتاؤ بالکل پسند نہیں تھا۔ ہر وقت وہ سلیم کو چھیڑتا اور چڑھایا کرتا۔ احمد سلیم کو اچھی عادتوں سے دور کرنے کی تاک میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن سلیم بہت ہی سکون سے نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا۔ اے میرے اللہ، میری آمدنی بہت کم ہے، لیکن خرچہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ کیجئے میرے اللہ، مجھے کچھ راستہ بتائیے۔ اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ احمد بازو کمرے کے پاس چھپ کر سلیم کی باتیں سن رہا تھا۔ احمد نے ایک تھیلے میں سونے کے سکے ڈالے اور اسے اچھی طرح سے باندھ لیا، کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو۔ ایسے میں احمد نے سونے کے سکوں سے بھری تھیلی سلیم کے کمرے میں پھینک دی۔ نماز ہونے کے بعد سلیم کو وہ تھیلی نظر آئی۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس میں سونے کے سکے نظر آئے، لیکن سلیم کو شک ہوا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد احمد سلیم سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ احمد کی آمد سے سلیم کو کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ سلیم کہنے لگا، دوست، آج ایک کمال کی بات ہوئی ہے۔ میں نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں سونے کے سکے ڈال دیے۔ سلیم نے احمد کو سکوں کی تھیلی دکھائی۔ اس پر احمد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے پاگل، یہ اللہ کے بھیجے پیسے نہیں، میں نے تیرے پاگل پن کو دور کرنے کے لیے یہ سکے کھڑکی میں سے تیرے کمرے میں پھینکے ہیں۔ احمد کی یہ شرارت سن کر سلیم نے کہا، مجھے ستانے کے لیے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اللہ نے میری دعا قبول کی اور یہ تھیلی بھیجی ہے۔ اب یہ سکے میرے ہیں۔ اب احمد کو کھیل بگڑتا ہوا نظر آنے لگا اور وہ غصے میں کہنے لگا، ارے سلیم، میں سچ بول رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سکے تمہارے نہیں بلکہ میرے ہیں۔ اس پر صرف میرا حق ہے۔ اگر تم نے میرے سکے نہیں لوٹائے تو میں قاضی کے پاس جاؤں گا، سمجھ لینا۔ میں نہیں ڈرتا، یہ میرے سکے ہیں۔ اگر تم چاہو تو فیصلے کے لیے قاضی کے پاس چلیں گے۔ تو احمد نے اعتماد سے کہا، تو ٹھیک ہے، قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ سلیم نے کہا، میں چلنا چاہتا ہوں لیکن میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میں باہر کیسے جاؤں؟ اب احمد کیا کرتا؟ اپنے گھر کے اچھے کپڑے لے آیا اور سلیم کو کپڑے دیتے ہوئے کہا، اب چلو میاں۔ سلیم نے کپڑے تو پہن لیے لیکن وہ باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اب احمد نے کہا، اب کیا ہوا؟ چلو قاضی کے پاس۔ سلیم نے کہا، ٹوپی کے بغیر شریف آدمی گھر سے باہر کیسے جائے گا؟ احمد پھر اپنے گھر گیا اور ٹوپی ساتھ لے آیا۔ ٹوپی ملنے کے بعد بھی سلیم چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے پاس اچھی چپل نہیں ہے۔ وہ گھر گیا اور اچھی چپل لا کر سلیم کو دے دی۔ قاضی کے پاس جانے کے لیے گھوڑا چاہیے، سلیم نے یہ بات کہی۔ اب گھوڑا بھی میں ہی لاؤں؟ احمد نے غصے سے کہا، یہ کیا بول رہے ہو؟ گھوڑے کے بغیر میں قاضی کے پاس کیسے جاؤں گا؟ سلیم نے جواب دیا۔ سلیم کی شرط احمد کو ماننی پڑی اور وہ گھوڑا بھی لے آیا۔ اب دونوں قاضی کے پاس پہنچے۔ احمد نے قاضی کو بتایا کہ سلیم نے اس کے سکے نہیں لوٹائے ہیں، جس پر سلیم نے قاضی کے کان میں کہا، قاضی صاحب، یہ میرا دوست ہے، کچھ دن سے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سکوں کو وہ اپنا سکہ بتاتا ہے۔ آپ دیکھیے، میرے کپڑوں، میری ٹوپی، میرے جوتے اور اس گھوڑے کو بھی وہ اپنا کہے گا۔ یہ بات سلیم نے قاضی کو بتائی اور قاضی احمد کی طرف دیکھنے لگا اور احمد سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ جو گھوڑا ہے وہ کس کا ہے؟ یہ میرا ہے۔ احمد نے کہا، یہ جو چپل اس نے پہنی وہ کس کی ہے؟ چپل بھی میری ہے۔ قاضی یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہا ہے، یہ بات احمد کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اب قاضی نے پوچھا، اس نے کس کی ٹوپی پہن رکھی ہے؟ میری ہے قاضی صاحب۔ اوہو،
تو یہ بات ہے، اس نے جو کپڑے پہنے ہیں ارے وہ بھی میرے ہیں۔ احمد نے قاضی سے کہا۔ قاضی احمد اور سلیم دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سلیم قاضی سے کہنے لگا، قاضی صاحب میں نے تو پہلے آپ سے یہی کہا تھا۔ سلیم قاضی سے بہت ہی عاجزی سے یہ بات کہنے لگا۔ اب قاضی صاحب نے جھوٹے الزام لگانے پر احمد کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور سلیم سے کہا، بیٹا جاؤ تمہارے دوست کو کسی اچھے حکیم کے پاس دکھاؤ۔ گھر پہنچنے کے بعد سلیم نے سونے کے سکوں اور احمد کی دی ہوئی تمام چیزیں اسے لوٹا دی اور اپنے دوست کو مشورہ دیا کہ دوسروں کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی احمد نے سلیم کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی اور دونوں دوست پھر سے مل جل کر رہنے لگے۔